کہ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کا ساتھ اور علامہ شہید کے اس بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، اٹھ کر وعدہ کرے اور اٹھ کر وعدہ کرے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ جمعیت اہل حدیث کو جس وقت بحال کیا گیا، یہ جمعیت اہل حدیث آپ کو پتہ ہے اس شہید قائد نے بنائی تھی کہ جس شہید قائد کے بارے میں اگر یوں کہا جائے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تمہیں یادگار بنا دیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے۔ اور اگر ان کی سیاست کے بارے میں کہا جائے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور حامزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم اور سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ اس وقت شہید قائد نے کریا کریا کوچا کوچا ایک نعرے کو، ایک صدا کو، ایک اذان کو دیا، اور آپ نے دیکھا موچی دروازے کے اندر اس قائد کی صدا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پاکستان بھر کے اہل توحید، پاکستان بھر کے اہل حدیث کشاں کشاں چلے آئے۔ اس شہید نے جس جرت اور دلیری سے آپ لوگوں کو بلایا، آپ نے ان کی ساتھ وفاؤں کا ایک انمول اور انمٹ نقوش کا ایک سلسلہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ، ابھی بزرگ شیخ برادران مجھے علامہ شہید کے دور کی باتیں بتلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اور یہ گواہ ہیں ان نعروں کے کہ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب وہ نعرہ لگایا کرتے تھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، انہوں نے تو قدم بڑھا دیا۔ کہاں گئے تمہارے نعرے؟ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ انہوں نے قدم بڑھایا جنت البقیع کے رستے کی طرف، ابدی جنتوں کے رستے کی طرف، صحابہ کے قدموں کے طرف۔ میں اور آپ صرف نعرے مارتے رہ گئے، اور اس شہید قائد کی جمعیت جو انہوں نے بنائی اس کو اپنے خون سے سینچا، اس جمعیت کو وائنڈ اپ کر کے، رول بیک کر کے، اس کو بند کر کے دوبارہ اس جماعت میں شامل ہو گئے جو قائد کے خلاف تھی اور جو قائد کے نقطہ نظر کے خلاف تھی۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اہل حدیث کا اجتماع ہے، اہل سنت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ آج اگر ہم حقیقت کھولتے ہیں تو ہمارے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح شہید قائد کے اوپر کیا جاتا تھا، ہمیں ویسے ہی تانے دیے جاتے ہیں جیسے شہید قائد کو دیے جاتے تھے۔ شہید قائد کے دور میں بھی مرکزی جمعیت ان کی مخالفت تھی اور ان کی مخالف پرچے کرایا کرتی تھی، اور ان کے مخالف ایک دڑا تھا جس دڑے کے خلاف علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اکابر اب دنیا سے چلے گئے، تلک امت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ مولانا معین الدین لکھوی میاں فضل حق کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں فضل حق اور مولانا معین الدین لکھوی نے مرکزی جمعیت کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی اور علامہ شہید کو جمعیت اہل حدیث بنانی پڑی۔ کتنے مقدمے درج کرائے تھے؟ 90 کے قریب مقدمے، 90 کے قریب مقدمے کنہوں نے؟ اپنے لوگوں نے۔ آج جمعیت اہل حدیث اس شہید قائد کی جمعیت کو اگر ان کا بیٹا بحال کرتا ہے تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ عامر شریف ضیاء پہ پابندی لگا دی جائے گی، آصم بشری کو کانفرنس نہیں کرنے دی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی امن کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو اجازتیں کیسے ملتی ہے؟ بیگم کوٹ کے اندر کانفرنس نہیں ہو سکتی، پرچے کٹوائے جائیں گے، سیال کوٹ کے اندر کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ اور اہل حدیث اقلیت ہے، کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ تم نے اہل حدیثوں کو کیا سمجھا ہے؟ کیا اہل حدیث پاکستان میں اقلیت ہے کہ ان کی کانفرنسوں کو روکا جائے، ان کی مسجدوں کو روکا جائے؟ ہاں، آج
اہل حدیث جس زوال کا شکار ہے اسی سوچ و فکر کی وجہ سے ہے. وہی درباری اور سرکاری ملا جو علامہ شہید کے دور میں ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے آج جمعیت اہل حدیث کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. 1000 آج آپ کے ساتھ دکھ کی بھی چند باتیں کرنی ہیں. 1000 کے قریب مساجد ایسی ہیں پاکستان کے اندر. کون سی؟ اہل حدیث کی. ان کو کھولنے نہیں دیا جا رہا. کس وجہ سے؟ یہاں جی جمعہ نہیں ہو سکتا, یہاں جی 5 وقت کی نماز نہیں ہو سکتی, یہاں جی باجماعت نماز نہیں ہوگی, یہاں جی اذان نہیں ہوگا, یہاں جی سپیکر نہیں چلے گا. کس وجہ سے؟ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ, خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے, اور آپ کو کھلونے دے کے بہلایا گیا. تمناؤں میں علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, سورج چاند رہے گا. کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں. اگر اگر بات آئی ہے تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. آپ ہیں مسند دعوت و ارشاد کے امین, اور آپ نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے. آپ بتائیے آپ کا کیا کردار ہے؟ 40 سال بیت چکے, 40 سال کا یہ زوال. آج اگر آپ کے دفتر میں کوئی اہل حدیث مسجد کا کیس لے کے آ جائے, آپ اس کو کہتے ہیں آپ نے مسجد بنائی کیوں ہے؟ میرے کو پوچھ کے بنائیے. وہاں پہ بنیاد کیوں رکھی ہے؟ وہاں پہ اذان نہیں ہوتی. آج ہمارا دفتر جمعیت اہل حدیث پاکستان کا دفتر کھلا, صرف 4 ماہ میں 1000 سے زائد مسجدوں کے کیس ہمارے دفتر میں آ چکے ہیں کہ ان کو علامہ صاحب خدا کا واسطہ کھلوایا جائے. کسی میں اذان نہیں ہے, کسی میں جمعہ نہیں ہے. اور آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, صرف لاہور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 24 مساجد کو کھلوا چکے ہیں. سیالکوٹ کے اندر 3 مساجد کو کھلوا چکے ہیں. گجرانوالہ کے اندر 5 سے 7 مساجد کو کھلوا چکے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ابھرتے ہوئے ولولوں اور ہموں کو دیکھ رہا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. اگر آپ عوام اللہ کی قسم میرا ساتھ دے تو وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ اہل حدیث کی 1000 مساجد کو کھول دیا جائے گا اور ان کے تالوں کو توڑ دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. کیا اہل حدیث مساجد کو کھلوانے کے لیے جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اور افسوس اور دکھ کی بات ہے, شہید قائد کہا کرتے تھے جس وطن کے اندر ابو بکر صدیق کو گالی دی جائے اس وطن کے اندر احسان الہی ظہیر آرام کی نیند سو جائے تو احسان الہی ظہیر نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض ادا نہیں کیا. آج اسی کے بیٹے آپ کے سامنے یہ مقدمہ لے کے آئے ہیں کہ وہ وقت اور تھا. آج حیدرآباد کے اندر ایک ملعون نے سیدنا عمر کے پتلے کو جلایا. آج احسان الہی ظہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے کیسے سکون اور آرام کے ساتھ سو رہے ہیں. آپ کو دفاع صحابہ کے لیے چلاش کے اندر میرے دیوبندی بھائی دھرنا دیے بیٹھے ہیں, دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن کیا یہ جنگ صرف دیوبندیوں نے لڑنی ہے کہ وہابیوں نے بھی لڑنی ہے؟ اہل حدیثوں نے بھی لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی؟ دفاع صحابہ کے لیے, حضرت عمر کے دفاع کے لیے. زندہ باد شان صحابہ, زندہ باد حضرت صحابہ, زندہ باد صحابہ, زندہ باد. دیش کے غداروں کو ایک دھکا دو, دیش کے غداروں کو ایک دھکا دو, علماء کے غداروں کو ایک دھکا دو, علماء کے غداروں کو ایک دھکا دو. صحابہ زندہ باد. اور مجھے بتاؤ صحابہ, اللہ اکبر, صحابہ کون تھے؟ اولئک هم المتقون تھے. متقون کون؟ صحابہ. مفلحون کون؟ صحابہ. اور رسول اللہ کے لیے جانیں نشاور کرنے والے کون؟ بولیے کون؟ شمع رسالت کے پروانے کون؟ رسول اللہ کے لیے جان نشاور کرنے والے کون؟ رسول اللہ کے وفادار کون؟ رسول اللہ کے چوکیدار کون؟ آج کے بعد
آپ کا اور میرا بھی یہ تسبیح اور نعرہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے منہ پہ ایک ہی نعرہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ صحابہ 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 صحابہ۔ ہم پاکستان کے اندر ان گستاخوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر امن کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آپ کو صحابہ کا احترام کرنا پڑے گا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ یا تو اس ملک سے فرار ہوگا یا گرفتار ہوگا، یا فرار ہوگا یا گرفتار۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ کے کلمے پر بنا، ابو بکر صدیق کی صداقت کی جنگ لڑی جائے گی، عمر کی عدالت کی جنگ لڑی جائے گی، علی کی شجاعت کی جنگ لڑی جائے گی، عثمان کی صحابت کی جنگ لڑی جائے گی، حسن و حسین کی سیادت کی جنگ لڑی جائے گی، اور سیدنا امیر معاویہ کی سیادت کی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کیوں کر بنی؟ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اغراض و مقاصد اور منشور یہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ سے اگر جتنے بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں گا نا آپ کس کے ساتھ ہیں، آدھے لوگ کہیں گے میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ جی میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے بندے کہاں ہیں؟ آپ کو بالآخر جاگنا ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج اگر میری صدا کے اوپر، میری اذان کے اوپر لبیک نہ کہیں، کل پرسوں بالآخر ایک وقت آئے گا آپ کو یہ بات ماننا ہوگی، اور آپ کو جاگنا پڑے گا۔ حقوق ہمیشہ بھیک مانگنے سے، حقوق ہمیشہ نوکری اور چاپلوسی سے، حقوق ہمیشہ بوٹ پالش سے، حقوق ہمیشہ ٹانگوں کی مالش سے نہیں ملتے۔ کئی مرتبہ حقوق کو چھیننا پڑتا ہے، اور حیران کن بات ہے، آپ ایک لطیفہ بھی سن لیں۔ لطیفہ میاں چنو کے اندر اور ہانیوال کے اندر جس وقت جمعیت اہل حدیث کے اندر لوگ گول در گول شامل ہو رہے تھے، احمد شریف ضیاء صاحب، اعظم بخشی صاحب لوگوں کو لے کے دفتر میں آ رہے تھے، وہ میاں چنو سے احمد بھائی دفتر میں لے کے آ رہے تھے۔ لطیفے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی انے تے میاں چنو تے خانے والی چہلے دیسی نہیں جنہیں جمعیت میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے آپ ان کی سوچ و فکر کا، ان کی فہم و فراست کا اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے نزدیک چند لوگ بھی، ان کے نزدیک پاکستان میں اہل حدیث ہے ہی نہیں، اور پاکستان اہل حدیث میں اقلیت نہیں ہے کہ جس کے جلسے کو جس کا جی چاہے روک دے، اور جس کی مسجد کو جس کا جی چاہے بند کر دے۔ پاکستان میں اہل حدیث ایک قوت بن کے ابھریں گے، ایک طاقت بن کے ابھریں گے، جس طرح شہید قائد نے کہا تھا اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آج پھر وہی وقت ہے، اللہ کی قسم آج اسی شہید کے بیٹے نے آپ کے کان میں یہ صدا دی ہے، اذان دی ہے کہ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث کا ساتھ اور علامہ شہید کے اس بیٹے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، اٹھ کر وعدہ کرے، اور اٹھ کر وعدہ کرے، ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔